السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات محمد۔ بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، میں اس وقت صبح سے نکلا ہوں، تھکا ہوں، اور یہ آپ کی خوش قسمتی کہ تھکا ہوں تاکہ آپ کو کم برداشت کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیں اور آپ کو کسی ایسی گیدرنگ میں دعوت دی جائے جس سے ملک کا سربراہ شریک ہو رہا ہو، آیا ہم اس شرکت کو اپنے لیے فخر و مباحت کا سبب قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے؟ اگر اس علاقے میں کوئی ایسا فنکشن ہو رہا ہے جس میں ملک کی بڑی بڑی شخصیتیں شریک ہو رہی ہیں اور آپ کو بھی اس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، تو آپ اس شرکت کو معمولی شرکت سمجھیں گے یا اپنی زندگی کا یادگار لمحہ قرار دیں گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس لمحے کی ہم تصویریں بھی لگائیں گے، البم میں رکھیں گے اور فریم کر کے اپنے گھروں میں لگائیں گے۔ آج ہم جس جشن میں شرکت کے لیے آئے ہیں، یہ اس کا جشن ہے جو کسی ملک کا نہیں، کسی خطے کا نہیں، زمین کا نہیں، آسمان کا نہیں، بلکہ عرش و فصل و کرسی کا مالک ہے۔ اس کے دائرہ حکومت عرش الہی سے شروع ہو کر کے زمین کے آخری طبقات تک پہنچتی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کا تذکرہ نہ ہو، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس کی معتقد نہ ہو۔ اس سے بڑی شخصیت اس وقت پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے بغیر خداوند عالم کی بارگاہ میں رسائی ممکن نہیں ہے۔ جس کو بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہ اسی شخصیت کے ذریعے آئے گی۔ زیارتوں میں جملہ ملتا ہے، آتاکم اللہ ما لم یات احد من العالمین، پروردگار نے خدا نے آپ کو وہ دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ خدا بندے، اگر آپ علم کی بات کریں تو خدا بند عالم نے اپنے اسماء اعظم کو 73 جزوں میں تقسیم کیا ہے۔ خدا بند عالم اسم اعظم
وہ پاسورڈ ہے. اگر کسی کے بعد ایک نام پتہ ہو تو وہ پانی پر ایسا چلے جیسے زمین پر چلتا ہے. اگر اس پر اسم اعظم ہو تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے. کوئی بھی اسم اعظم اگر کسی کے پاس ہو، ایک اسم اعظم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کائنات پر تسلط رکھ سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے. خدا بند عالم نے اپنے اسم اعظم کو 73 حصوں میں تقسیم کیا ہے. روایت ملتا ہے جناب ابراہیم کے پاس 8 تھے، جناب موسیٰ کے پاس 4 تھے، جناب عیسیٰ کے پاس 4-5 تھے، جناب آدم کے بعد 15-16 تھے. خدا نے کسی بھی نبی کو اس سے زیادہ اسم اعظم نہیں دیا، لیکن اس اسم اعظم ہونے کی بنا پر جناب ابراہیم کے لیے آگ، ٹھنڈی آگ بجھی نہیں. آگ کا بجھ جانا الگ مسئلہ ہے اور آگ کی طبیعت کا تبدیل ہو جانا الگ مسئلہ ہے. خدا بند عالم یہ بھی کر سکتا تھا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک زوردار بارش ہوتی، گھر کر کے بادل آتے، موسلادھار بارش ہوتی اور ساری آگ بجھ جاتی. تو نمرود کو کہنے کا موقع ملا اگر بادل نہ ہوتے تو ہم ابراہیم کو جلا دیتے. لیکن خدا نے آگ کو ویسے ہی بھڑکتے دیکھا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جناب اسماعیل کو ڈالا تو خدا نے آگ کا مزاج اسم اعظم سے بدل دیا اور وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئے. جناب موسیٰ نے اس اسم اعظم کے ذریعے سمندر پہ ایک چھڑی ماری اور راستہ بن گیا. جناب عیسیٰ نے اس اسم اعظم کے ذریعے مردوں کو شفا دی، بینا نابینوں کو آنکھ عطا کی. ان میں کسی کے بعد اسم اعظم 25-30 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن خدا بند عالم نے آل محمد علیہ السلام کو اور خاص کر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ ان 73 اسماء اعظم میں 72 ان کو دیے ہیں. تو جب 2-4 کا کمال یہ ہے تو 72 کا کمال کیا ہوگا؟ اگر جناب عیسیٰ کے زمانے میں لوگ اس بنا پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے نبی کے بعد اسم اعظم ہے، ہمارے مردے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائیں گے، ہمارے نابیناؤں کو آنکھیں مل جائیں گی، تو کیا ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کی امامت کے قائل ہیں جس کے پیچھے عیسیٰ خود نماز پڑھیں گے؟ تو عیسیٰ اسم اعظم لے کے نماز پڑھیں گے اور قیام کی منزل الگ ہوگی، لیکن جب سجدے کی منزل آئے گی تو جہاں فرزند زہرا کے پیر ہوں گے وہاں مریم کے پسر کا سر نظر آئے گا. تو ہم اس امام عالی مقام کے نام سے منسوب جشن میں شرکت کرنے آئے ہیں، تو یہ ہماری سعادت یہ نہیں ہے، یہ کسی شادی میں شرکت نہیں ہے، یہ سیاسی گیدرنگ کی شرکت نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک کے روز ولادت کی جشن کی شرکت ہے، یہ اس کی جشن کی شرکت ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ جس کا سب انتظار کر رہے ہیں. آنے والا آ چکا ہے، ہماری تیاری کا منتظر ہے. آنے والے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ آنے والا تیار نہیں ہے، آنے والا روز اول سے ساری خصوصیات کے ساتھ تیار ہے، ہم اس کی پذیرائی کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ غور کریں، یہ آنے والا کون ہے؟
اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اگر ہم اس سے واقف ہو جائیں تو پتہ چلے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم لاچار نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی طاقت سے باخبر نہیں ہیں. میں نے یہ بات بارہا اپنی تقریروں مجلسوں میں کہی ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. اگر آپ جس علاقے میں رہ رہے ملاٹ معلوم رہیں گے، اگر اپنے اس مجموعے میں 2-4 آدمی کو ایسے ہوں جو یہاں کے پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر سے رابطہ رکھتے ہو اور ان سے ان کی دوستی ہو، آنا جانا ہو، میل جول ہو، تو جس وقت اس طرح کا کوئی انسپکٹر تھانے میں آتا ہے تو رابطہ رکھنے والا اپنے کو کمزور سمجھتا ہے یا طاقتور سمجھتا ہے؟ پورے علاقے میں کس طرح سے گھومتا ہے؟ سر جھکا کے گھومتا ہے، سر اٹھا کے گھومتا ہے. کمزور سمجھتا ہے یا طاقتور سمجھتا ہے؟ کیوں طاقتور سمجھتا ہے؟ کہ ہے خود تو بالکل دبلا پتلا، پھونک دو تو اڑ جائے گا، لیکن کسی بڑے سے وابستہ ہے، لہذا کمزور ہونے کے باوجود اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے. تو اگر ایک انسپکٹر سے رابطہ طاقتور کر سکتا ہے تو کائنات کے مالک کی امامت یا عقیدہ ہمیں طاقتور نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ بر محمد و آل محمد. آج جس امام کے امامت کے قائل ہیں، اگر ابراہیم کی آگ ٹھنڈک میں تبدیل ہوئی تو اس کے نام کی بنا پر، اگر جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو اس کے نام کی بنا پر، اگر جناب موسیٰ نے دریا میں راستہ بنایا تو اس کے نام کی بنا پر، اگر جناب نوح کی کشتی کو سہارا ملا تو اس کے نام کی بنا پر. تو جس کے نام میں یہ تاثیر، اس کی شخصیت کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کی شخصیت کی تاثیر کیا ہوگی؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقتور امام موجود ہے، ہم اس سے رابطے میں نہیں، لہذا اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں. اگر ہمارا رابطہ، ہمارا واسطہ اس امام سے مضبوط ہو جائے تو ہم کبھی اپنے کو کمزور سمجھتے نہیں. اسی لیے کسی نے کیا اچھا شعر کہا ہے، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، بات حاجت روا سے کہتا ہوں. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، بات حاجت روا سے کہتا ہوں، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، بات حاجت روا سے کہتا ہوں، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. تو امام کی شکل میں مشکل کشا آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کی انگلیوں میں خیبر اکھاڑنے کی طاقت ہے، آج بھی ان میں مشکل کشائی کی صلاحیتیں ہیں، لیکن ہم میں اعتماد ہونا چاہیے. اب جہاں پر اعتماد کی بات آتی ہے تو شیطان ہمارا پرانا استاد اور ہمارا پرانا ساتھی، ہمارے ساتھ ساتھ رہنے والا، ہمیں مشورے دینے والا، کہتا اما کہاں تم، کہاں وہ معصوم، کہاں تم گناہگار، اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت پہچانو، کہاں ان سے رابطے میں چلنے ہو. وہ جن کے دروازے پر جن کا جھولا جبریل جھولاتے ہوں، کپڑے رضوان سل کے لاتے ہوں،
روٹیاں فرشتے لے کر کے جاتے ہوں، ستارے جن کے دل کا طواف کرتے ہوں، ان کی بارگاہ میں تمہاری کیا رسائی؟ اپنی اوقات دیکھو، شکل دیکھو، صورت دیکھو، کنارے بیٹھو. یہ سب ورغلاتے نہیں. کہا ہم کہاں امام؟ یہ سب ورغلانے کی بات ہے، یہ سب امام وقت سے دور کرنے کی بات ہے. میں زیادہ وقت لیتا نہیں ہوں، آپ سے بات دس کروں. اگر کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد بیٹے فرزند عطا کیے اور بقیہ بیٹے شکل و صورت کے ٹھیک تھے، کاروبار کے ٹھیک تھے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، لیکن ایک دو بیٹا ایسا جو نہیں پڑھ پایا، کون ذہن نکلا، وقت برباد کیا، تھوڑا سا ہینڈی کیپ تھا، اچھا نہیں تھا، تو کیا ماں باپ صرف فرما بردار نیک اچھے لڑکوں سے محبت کرتے ہیں؟ اور یہ نالائق لڑکا ماں باپ کی محبت کا مستحق نہیں ہے؟ ماں باپ اس کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں، یا ماں باپ اس نالائق کو بھی چاہتے ہیں؟ بلکہ اگر عملی طور پر دیکھیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک آدھ دو بچے اپنی کمزوری کی بنا پر پیروں پر نہیں کھڑے ہو پاتے، تو ماں باپ کو فکر کس کی ہوتی ہے؟ خیال کس کا ہوتا ہے؟ ان کا خیال ہوتا ہے جو پیروں پر کھڑے ہو گئے، یا ان کا خیال ہوتا ہے جو پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے؟ کہ ہم سب تو زندگی گزار لیں گے، میرے بعد یہ میرا بچہ کہاں جائے گا؟ تو اگر دنیا کا معمولی باپ بھی نالائق بچوں سے محبت کرتا ہے، تو کریم ابن کریم امام بھی گناہ گاروں سے محبت کرتے ہیں. ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کے بیٹے تو ہیں، کسی کے فرزند تو ہیں، کسی کی طینت سے پیدا کیے تو گئے ہیں، کسی کے نام پر جمع تو ہوتے ہیں، کسی کا نام لیتے تو ہیں، کسی کی عزت کا ماتم کرتے تو ہیں، کسی کی جد ماجدہ کی فرشیدہ بچھاتے تو ہیں. ہم نالائق ضرور ہیں، لیکن باغی نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں. نالائق ہونا الگ ہے، باغی ہونا الگ ہے. ہم گناہگار ہیں، امامت کے منکر نہیں ہیں. ہم خطاکار ہیں، امامت میں شک کرنے والے نہیں ہیں. ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن اہل بیت کے دشمنوں سے رابطہ نہیں رکھتے. اور ایک بات میں سن رہا خدمت میں، ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، وہ نہیں ہیں، ہونے کی کیا ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی ایسی برائی نہیں جو ہم سے انجام نہ دی ہو، لیکن تمام چیزوں کے باوجود ایک چیز ہے جو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور جب دشمنوں کا نام لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بریانی میں کنکڑ آ گیا ہو. جیسا ذرا سا کنکڑ بریانی کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے، ویسی ہمارے بزم میں دوسروں کا تذکرہ بھی ہماری مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اتنا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. ان کا تذکرہ آتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، بانچیں کھل جاتی ہیں، بات دل میں لگتی. دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں بگڑ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ نسب صحیح ہے، ہمارا سلسلہ نسب امامت صحیح ہے. کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے خطائیں نہیں کی ہیں. تو آپ غور کریں ہم کس امام کے قائل ہیں. یہ امام ہمارے درمیان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے،
ہم کو ہمارے والدین سے زیادہ چاہتے ہیں اور آج ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ 32 دانتوں کے درمیان ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ دشمنوں کے درمیان ہم کو بچا کے کون رکھے ہوئے ہے؟ کوئی ہے جو بچا کے رکھے ہوئے ہے نا، کوئی ہے جو نماز شب میں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال رکھ رہا ہے تو اگر اتنی نالائقی کے باوجود خیال اتنا ہے، اگر ہم لائق بن جائیں تو خیال کتنا ہوگا؟ اتنی غفلت کے باوجود خیال اتنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کم از کم روزانہ صبح اٹھ کر کے اپنے امام کو ایک سلام تو کر سکتے ہیں۔ لمبی چوڑی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاس وقت تو بہت سے کاموں کے لیے ہے، گپ کے لیے ہے، واٹس ایپ کے لیے ہے، موبائل کے لیے ہے، لیکن 10 منٹ امام کے لیے نہیں ہے۔ نہیں صحیح، کم از کم صبح اٹھ کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے السلام علیکم یا صاحب الزمان تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر بات آپ تک پہنچ جائے، لیکن ایک زندہ سلوات ہے تاکہ بات تمام کروں جلدی سے۔ ہمارے زمانے میں جب بزرگ ہوا کرتے تھے، اس کے تعلق سے ایک شعر ہے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ پرانے زمانے میں تھا کیا کہتے ہیں؟ اب تو نئی نسل سے واقف ہی نہیں آداب کیا ہوتا ہے، کہ چیز کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو پرانے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنا پرانا زمانہ دیکھا ہوگا، جب کوئی چھوٹا بچہ کہ بزرگ کو آداب کرتا تھا تو آواز دیتے، میاں جیتے رہیے، سلامت رہیے، خوش رہیے، ترقی کیجیے۔ دعائیں ملتی تھی نہیں ملتی تھی؟ آداب 2 انگلیوں کو ہوتا تھا، دعائیں دامن بھر کے ملتی تھی۔ میاں جیتے رہیے، سلامت رہیے، جیو جیو کی آوازیں آتی تھی نہیں آتی تھی؟ تو ایک سلام میں اگر جیو جیو کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اگر ہم صبح اٹھ کر کے اپنے بزرگ کو سلام کریں گے، کیا ادھر سے جیو جیو کی آوازیں نہیں آئیں گی؟ کیا ادھر سے دعائیں نہیں ملیں گی؟ ہمارا سلام بزرگ کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا، لیکن ہماری شرافت کی ضرور ترجمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی بزرگ کو سلام کر رہا ہے تو بزرگ کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بچہ بادب مانا جا رہا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہم سوچ لیں کہ روزانہ توجہ کے ساتھ نماز صبح پڑھی، کھڑے ہو گئے، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم اپنا رسول اللہ، خالی ایک ہی سلام کیجیے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، امام حاضر ناظر جان کر کے۔ جتنا آپ کا سلام بڑھتا جائے گا، اتنا ادھر سے دعائیں بڑھتی جائیں گی، اور جتنی دعائیں بڑھیں گی اتنی بلائیں کم ہوں گی، اتنی مصیبتیں کم ہوں گی، اتنی پریشانیاں کم ہوں گی، اتنا رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم اس امام کے سامنے ہیں، اور یہ امام کون ہے؟ یہ امام معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ دعا نظمہ میں آپ جملہ پڑھتے ہیں، اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ، وہ اللہ کا وجہ کہاں ہے، وہ وجہ اللہ کہاں ہے
جس کی طرف اولیاء اللہ توجہ کرتے ہیں. آپ غور کے جملے کو، یہ معصوم کی روایت ہے، کسی اور کے فقرے نہیں ہے، اور معصوم کا بیان مبالغہ نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، واہی نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے. اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ. وہ وجہ اللہ کہاں ہے جس کی طرح کون توجہ کرتا ہے، یعنی جس کے ذریعے کون خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، خدا کی جناب میں پہنچنا ہے، خدا کی قربت حاصل کرنا ہے، تو اس وجہ اللہ کے ذریعے سے جائے. وہ کون لوگ؟ اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ. قرآن کریم اولیاء کے بارے میں ایک جملہ فرماتا ہے. قرآن فرماتا ہے اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ. کون لوگ؟ بات فقیروں کی نہیں ہے، غریبوں کی نہیں ہے، گناہگاروں کی نہیں ہے. آپ دیکھیں کون لوگ ہیں جو اس وجہ اللہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو پتہ چلے گا یہ وجہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اگر بہت بڑا آدمی جو خود بہت پاورفل ہو، وہ بات کرنے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈے، تو جس کا سہارا ڈھونڈے وہ کتنا بڑا ہوگا. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء خدا وہ ہیں لا خوف علیہم ولا یحزنون، ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہے. الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وکانوا یتقون، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. خدا بند عالم ان کے ایمان کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور خدا بند عالم ان کے تقوی کی بھی گواہی دے رہا ہے. خدا جن کے ایمان کی گواہی دے، خدا جن کے تقوی کی گواہی دے، اس سے بڑا کوئی صاحب ایمان نہیں، اس کے تقوی میں کوئی شک و شبہے میں گنجائش نہیں. ایمان مورد تصدیق پروردگار، تقوی مورد ضمانت پروردگار. یہ کون صاحبان ایمان جو نہ رنجیدہ ہیں نہ غمزدہ ہیں، صاحب ایمان ہے، تقوی ہیں. اور یہ وہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، وہ فی الآخرہ، اور میدان قیامت بشارتیں ہیں. میدان قیامت بھی بشارتیں ہیں، میدان دنیا بھی بشارتیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی وہ لوگ جو بڑی کامیابیوں پر فائز ہیں، یہ اولیاء اللہ. کون؟ جو بڑی کامیابی میں فائز ہیں. کلمات الہی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں، آخرت ان کی محفوظ ہے. دنیا میں بشارتیں، صاحبان تقوی، صاحبان ایمان ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے. اتنی بڑی شخصیت کے مالک افراد اگر خدا کی بارگاہ میں جائیں تو جس کے ذریعے جائیں وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی. اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ. صلوات دیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات محمد والے. دیتے جلدی. آپ سچ بتائیں، جس امام کی طرف اولیاء توجہ کریں اور جس امام کے ذریعے اولیاء خدا تک پہنچے، اگر ہمارے زمانے کے امام وہ شخصیت ہو تو ہمارا درجہ کیا ہے؟ ہم کوئی معمولی نہیں ہیں. ہم اس پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں.
واقعی سب سے افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء اور ہمارا امام خاتم الاوصیاء. خدا نے ہم کو جو جو چیزیں دی وہ اپنے انتہا پر دی ہیں. دین وہ دیا جو کامل، اسلام وہ دیا جس سے اللہ راضی، نعمتیں وہ دی جو تمام، نبی وہ دیا جو سارے نبیوں کا سردار، قرآن وہ دیا جو ساری آسمانی کتابوں کا سردار، اور ہمیں آخری امام وہ دیا جو سارے اماموں سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب اس امام کو معراج کی شب میں دیکھا تو سب کو رکوع و سجدے میں دیکھا، اس امام کو قیام کی حالت میں دیکھا، اور اس امام کو اماموں کے درمیان چمکتے ہوئے دیکھا. ٹھیکروں میں چمکنا اور ہے، سورج کے سامنے چمکنا اور ہے. آپ سچ بتائیں، جہاں امامت کے 11 سورج چمک رہے ہوں، وہاں اگر کوئی سورج زیادہ روشن نظر آئے تو اس کا درجہ کیا زیادہ ہوگا؟ ہم کس امام کے قائل ہیں؟ کتنی شخصیت ہے. آیا اس امام کو ہمیں غفلت میں رکھنا چاہیے یا یاد کرنا چاہیے؟ آج ہماری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اس امام سے دور ہونے کی بنا پر ہے. ہمارا فقر، ہماری تنگ دستی، ہماری بے سر و سامانی، ہماری مشکلات، یہ سب امام میں وقت سے غفلت کی بنا پر. میرے سامنے وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے واقعات بیان کرتا کہ جن جن لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے، زبان کے لخلقے سے نہیں، بات پوری کرنے کے لیے نہیں، فلندہ بلائیں کی صورت سے نہیں، جن لوگوں نے تڑپ کر کے دل کی گہرائیوں سے امام سے رابطہ کیا ہے، امام نے پلک جھپکتے سے پہلے ان کی مشکلات حل کی. ہم تڑپ کے واسطہ کریں تو صحیح. میں اس جملے پر بات تمام کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا. میں بھی تھکا ہوں، آپ بھی تھکے ہیں. میں نے یہ بات کئی مرتبہ بیان کی ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم کوئی بات 2 مرتبہ بیان کر کے مولوی صاحب نے مسجد دہرا دی. شاعروں کا مسئلہ یہ کہ لوگ کہہ کے پڑھواتے وہی والا پڑھیے گا، اور ہماری مشکل یہ کہ ہم پڑھ کر کے بھیک نہیں مانگ سکتے کہ آخری منزل تک بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھ دے. کیونکہ اگر مال اچھا ہے نا تو خود بخود گاہک مل جائیں گے. پبلسٹی سے کوئی فائدہ. میں اس بات پر بات تمام کر رہا ہوں، اور اگر آپ کے بات دل تک پہنچ جائے. یہ بات میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ ایک ماں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہے اور گھر میں چھوٹے بچے کو سلا کے جاتی ہے. دوپہر کا وقت ہے، نہلا دیا، دھلا دیا، شیشی دے دی، پلا دی، کھانا کھلا دیا اور بچے کو سلا دیا. اور یہ بچہ 2-3 گھنٹے تک سوئے گا. ماں بچے کو سلا کر کے بازار یا اپنے کام سے چلی جاتی ہے اور کہتی میں 2-3 گھنٹے کے بعد کام کر کے واپس آؤں گی. جب یہ ماں باہر چلی گئی اور اس کا پروگرام تھا میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی کام کرنے کے بعد واپس آؤں گی، اگر درمیان ماں کے بعد یہ خبر جائے، اس بات کا آپ غور سے سنیے گا کہ بچہ اٹھ گیا ہے، رو رہا ہے، تو کیا ماں اپنا کام پورا کر کے آئے گی یا آدھے میں آئے گی؟ آپ غور کریں. اگر ماں نے فون کیا بچہ کیسا ہے،
سو رہا ہے تو کام پورا کرے گی نہیں کرے گی؟ سو رہا ہے پورا کرے گی. لیکن اگر خبر ملے اٹھ گیا ہے، رو رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، دروازے میں جا رہا ہے، بیڈ روم میں آ رہا ہے، کچن میں جا رہا ہے، ہر جگہ جا جا کے ماں کو تلاش کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو ماں کام پورا کر کے آئے گی، آدھے میں آئے گی؟ جلدی آئے گی نا. تو یہی مسئلہ ہمارے امام کا ہے. اگر ہم غفلت میں رہیں گے تو جب اللہ نے معین کیا تب آئیں گے. لیکن اگر ہم تڑپیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ان کے آنے کی دعا کریں گے، تو کہیں پروردگار میرے چاہنے والے تڑپ رہے ہیں، میرے جد کے عزادار مجھ کو بلا رہے ہیں، میرے چچا کے علم اٹھانے والے مجھے بلا رہے ہیں، پروردگار مجھے جلدی بھیج دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں جلدی آ جائیں تو ہم اپنے میں تڑپ پیدا کریں، خدا کی بارگاہ میں روئیں، آنسو بہائیں، تاکہ ہمارے آنسو امام تک پہنچے. اور جتنا ہماری تڑپ بڑھے گی اتنا امام کی آمد نزدیک ہوگی. تو ہم ظہور میں تاخیر میں امام کو ذمہ دار قرار نہ دیں، اپنے تڑپ کو ذمہ دار قرار دیں. ہم میں وہ تڑپ نہیں ہے، ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے. آپ وہ تڑپ پیدا کریں، صبح روئیں، شام روئیں. اگر کسی مظلوم کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھیں، پروردگار اگر میرا امام ہوتا تو ایسا یہ مظلوم مارا نہ جاتا. اگر سڑک پر کسی بھکاری کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں کہ میرا امام آ جاتا یہ بھکاری ختم ہو جاتے. اگر آپ کسی کو سڑک پر بے گھر دیکھیں کہ اگر میرا امام آتا تو اس کو گھر نصیب ہو جاتا. اگر آپ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہم اور آپ اپنے امام کو یاد کریں تو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار دیکھ میرے بچے تڑپ رہے ہیں، دیکھ میرے بچے بلک رہے ہیں، مجھے اتنے ظہور دے دے. آئیے مل کر کے اپنے امام کے تعلق سے دل میں تڑپ پیدا کریں، صبح اٹھ کر کے سلام کریں، خدا کی بارگاہ میں ان کے آنے کی دعا کریں، تاکہ ہماری تڑپ خدا کی بارگاہ تک پہنچے اور ہماری تڑپ ان میں ظہور میں جلدی کے سبب بنے. خدا ہم سب کو اپنے امام وقت کو یاد کرنے کی بہترین توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.